دل تو کائنات ہے، بہت بڑی کائنات، جس میں سوچوں کا ایک جہان نہیں، کائنات ہے۔ ان سوچوں کا رخ اور اختیار رب کی طرف موڑنا، یہی زندگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جو بھی کر رہا ہوں وہ اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں، یا میں جو بھی کر رہی ہوں اللہ کی مرضی سے کر رہی ہوں؟ جی نہیں، اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ بے حیائیاں کریں، اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ زنا کاریاں کریں، اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ اپنی عمر کے کسی خاص حصے میں جا کر داڑھی رکھیں، اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تب پردہ کریں گی۔ جی نہیں، اللہ کی مرضی قطعی نہیں ہے۔ پھر حجت کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ بے شک یہ حق ہے، کیونکہ کائنات کا مالک وہی رب کریم ہے، مگر وہ کبھی بھی اپنے بندوں سے وہ گناہ نہیں چاہے گا جن گناہوں کی سزائیں اس نے قرآن پاک میں بڑی سختی سے سنائی ہیں، جن گناہوں سے روکنے کے لیے اس نے قرآن پاک میں بڑے سخت عذابوں سے ڈرایا ہے۔ کچھ کر لیا ہے تو غلطی ہوگی ہے؟ جی نہیں، آپ کو پتہ تھا کہ یہ غلطی ہونی ہے۔ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ گناہ ہے۔ جب آپ کے پاس دنیا کا علم ہے تو آپ دین کے علم سے لا علم نہیں ہیں۔ یہ جو موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے نا، یہ سوشل میڈیا آپ کو 24 گھنٹے بتاتا ہے، جہاں یہ بے حیائیاں، جہاں پر بہت ساری غلط چیزیں بتاتا ہے نا، وہاں پر اللہ کے بہت سارے میسنجرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ تک اللہ کے بہترین پیغام پہنچانے کے لیے اور اللہ کے خوف سے ڈرانے کے لیے۔ آپ کے پاس دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا بھی علم ہے، لیکن آپ نے اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے، آپ نے اس کو قطعی بھی کسی خاطر میں نہیں لاتے، آپ اسے بھول سے گناہ تھوڑی کرتے ہیں آپ۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں گناہ مجھ سے بھول میں ہو گیا؟ جی نہیں۔ کیا آپ کو بچپن سے یہ چیزیں نہیں بتائی گئیں، سکھائی گئیں کہ ایک عورت کا پردہ اسلام میں کتنا اہم ہے؟ پھر بھی آپ بڑے ہو جائیں اور بے ہدہ اور بے حیائی والے لباس پہنیں۔ کیا آپ کو گھر میں، دوستوں میں، تعلیمی اداروں میں جب آپ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں نہیں بتایا جاتا کہ ایک مرد کے لیے اس کے چہرے پر موجود داڑھی اتنی ضروری ہے کہ نظر آئے وہ ایک مومن ہے؟ جی بتایا جاتا ہے، جی بتایا جاتا ہے۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس نا بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جو نفس ہے نا، یہ آپ کو حجتوں میں مبتلا کرتا ہے، یہ آپ کو بہت مطمئن کرتا ہے۔ اس سے مطمئن مت ہو، ہر کام شیطان کرواتا ہے، ہر کام شیطان کرواتا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کے ذریعے سے قرآن پاک میں آپ کو ایک ایک کنڈیشن بتا دی ہے، ایک ایک طریقہ بتا دیا ہے، ایک ایک سیفٹی پوائنٹ دے دیا ہے کہ آپ نے کیسے شیطان سے بچنا ہے، شیطان کے وار سے بچنا ہے۔ کسی ایک بھی ایسے پوائنٹ کا تذکرہ نہ ہو جس کی سیفٹی نہ ملے قرآن پاک میں، ضرور سوچئے۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مجھ سے گناہ ہو گیا؟ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں بھول گئی تھی، میں بھول گیا تھا؟ آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ نے وہ سب کیا جانتے ہوئے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ کافروں کو تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن آپ کو ایسے ہی معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ جانتے تھے وہ کافر ہیں، وہ غافل ہیں، وہ نہیں جانتے، مگر آپ تو مسلمان ہیں نا۔ تو آپ کے معاشرے میں اگر 10 لوگ دنیاوی تعلیم کو بگاڑ کر آپ کے سامنے لا رہے ہیں یا دنیاوی بے حیائیوں کو آپ کے سامنے لا رہے ہیں، تو کچھ اس میں سے 4-5 لوگ تو ایسے ہوں گے نا جو آپ کو ساتھ وقتاً فوقتاً دین سے بھی آگاہی دیتے ہوں گے، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔
اللہ اپنے دین میں آنے والوں کو، اپنے دین میں پیدا ہونے والوں کو، دین اسلام میں پروان چڑھنے والوں کو ہر قدم پر اپنے میسنجرز کے ذریعے آگاہ کرتا رہتا ہے، اطلاعات دیتا رہتا ہے۔ یہ آپ ہی ہیں جو اگنور کر دیتے ہیں، یہ آپ ہی ہیں جو خاطر خواہ میں ہی نہیں لاتے، اللہ کو بھی جھٹلاتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی جھٹلاتے ہیں، اور قرآن کو بھی جھٹلاتے ہوئے اپنے نفس کو، اپنی حجتوں کو تھام کے رکھتے ہیں۔ اور یہ سارا بلیم آپ شیطان کو مت دیں، یہ سارا بلیم شیطان کو مت دیں، یہ چوائس آپ کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو چوائسز کے ساتھ زمین پر اتارا ہے، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ غافل تھوڑی ہیں۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں یہ چیزیں منع ہیں، یہ کام منع ہے، یہ راستے اختیار نہیں کرنے، مگر آپ پھر بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے نا، کہ آپ اللہ کو جھٹلاتے ہیں اور شیطان کے پیروکاروں کی طرف جاتے ہیں، شیطان کی پیروکاری میں جاتے ہیں۔ یہ آپ کی چوائس ہے، پھر آپ اٹھ کر اس کا بلیم دیں؟ بالکل بھی نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ بات تو ساری ڈر کی ہے نا۔ جب آپ کے دل میں دنیا میں کسی انسان کا ڈر ہوتا ہے تو آپ اس ڈر کی وجہ سے جو کرتے ہیں وہ آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ تو جب اللہ کا ڈر آپ کے دلوں میں ہوگا تو آپ کیسے اللہ کو جھٹلائیں گے؟ کیسے اللہ کے احکامات کو جھٹلائیں گے؟ کیسے اللہ کے دیے گئے راستوں کو چھوڑیں گے؟ کیونکہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، کیونکہ آپ کے دلوں میں دنیا کی فکر ہے، اس دنیا کی جو کچھ بھی نہیں ہے، جس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونا، بالآخر اس دنیا سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونا۔ آپ کے دلوں میں اس دنیا کا ڈر ہے۔ خوددارا اللہ کے ڈر کی طرف آئیے، اللہ کے خوف کی طرف آئیے، اللہ کے خوف کی طرف آئیے۔ اللہ کا خوف بہترین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔